صحیح مسلم 6488۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا، خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا نے کس بدتمیزی بد اخلاقی کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6488۔ آگے میں آپ کو دکھانے والوں اس کے 7 کلپ، اور اس نے نبی علیہ السلام پر 7 جھوٹ باندھے ہیں، اس انداز سے بات کیے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ اس نے ایک جھوٹ بولا پہلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اوے خالد، کہ یہ انداز آپ علیہ السلام کا ہو سکتا ہے بدتمیزی والا؟ نہیں، اس نے یہ الزام لگایا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چوتھا، تم اچھے وقت میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تانا دیں گے کہ تم اچھے وقت میں مسلمان ہوئے تھے؟ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے آپ علیہ السلام پر۔ پانچواں، تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کر میرے صحابہ کو گالی دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو بعد والے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس طرح بات کریں گے؟ چھٹا، میرے ساتھ انہوں نے ماریں کھائی تھی، تم بعد میں مسلمان ہو، یہ چھٹا جھوٹ کے میرے ساتھ انہوں نے مارے، حدیث میں لفظ نہیں ہے، حدیث میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ ساتواں، اوے خالد، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو، میرے صحابہ کس کو عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ حدیث آپ کے سامنے، آپ خود اندازہ لگائیں کس طرح ایک حدیث پر 7 جھوٹ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح اس نے الزامات لگائے ہیں۔ مسلم شریف 6488۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی مناقشہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برا کہا، اور اس نے کس انداز سے بات کی، اور آئندہ آپ سارے کلپس میں دیکھیں گے تقریباً اس نے کہا گالی دی، اس بدتمیزی بد اخلاقی کے ساتھ یہ بیان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے 1 مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ یہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو۔ یہاں یہ نہیں اوے خالد، اگر خالد ہوتا تو جمع کا صیغہ نہ ہوتا، خالد کا نام ہی نہیں، اس نے 7 جھوٹ آپ علیہ السلام پر بولے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسکرین میں حدیث بھی اور اس کے 7 جھوٹ بھی، کس بدتمیزی بد اخلاقی کے ساتھ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ 6488 صحیح مسلم، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی۔ خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں فرمایا، اوے خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد صحابی نہیں تھا، خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی، یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں۔ فرمایا اب تم اے خالد تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو۔ ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے 600 گرام کو 1 مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ، تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا، خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث، اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں، حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، صحیح مسلم 6488، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو۔ صحیح مسلم 6488۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحیثیت انسان، تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، کوئی جھگڑا ہوا، تو حضرت خالد بن ولید بھی صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے جب صحابیت کا مطلب مار کھانا تھا، اور خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوئے جبکہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو تو ایک عرب کے لوگوں پہ غلبہ نصیب ہو گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے، یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کی لڑائی ہو گئی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی۔ صحیح مسلم 6488، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے آئی ہیں پاوے تھوڑے درجے دیا، نہیں کہا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کیا یہ تبلیغ ہوتی ہے؟ اس کے چیلے لوگوں کو گمراہ کرتے، جناب مرزا صاحب تو قرآن سناتے ہیں، مرزا صاحب تو حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث ہے، اور قرآن کیسے سناتے ہیں؟ کہتے ہیں عام آدمی کے سامنے قرآن ایسے ہے جیسے فرینچ زبان میں کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو اس انداز سے قرآن سنایا جاتا ہے، اور خود یہ قرآن کا منکر ہو گیا ہے۔ خود اس نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس نے خود کہا ہے اپنے پچھلے دور میں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والا وہ کافر تھوڑی ہوگا، اسلام سے تھوڑی نکلے گا، تو اپنے آپ کو اس نے کافر بنا دیا۔ تو اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس طرح حدیث پڑھی جاتی ہے۔ دوستو ایسے بدتمیز بد اخلاق سے اپنا دامن چھڑائیے، اپنی قبر اور حشر کی فکر کیجئے، کہ آپ اس کے پیچھے جا کے آپ بھی کہیں سے بدتمیز بد اخلاق نہ بنیں۔ اسلام تو حسن اخلاق، محبت، پیار، سچائی کا درس دیتا ہے، اور اس نے حدیث پر 7 جھوٹ بولیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس انداز سے بات کی، اوے خالد کہ آپ علیہ السلام یہ انداز اپنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کریم اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔